دیکھیں خود اجتہاد نہیں کریں ہم لوگ, خدا کے لیے دین کی مہار لیڈر کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے. اصل اسلام آپ کو کہہ رہا ہے جب سفر پہ جاؤ 3 لوگ ہو تو ایک کو اپنا رہنما بناؤ. کیوں؟ تو تمہارے سفر کے معاملات وہ طے کرے. ایک چھوٹے سے سفر کے لیے آپ کو وہ بغیر لیڈر کے نہیں چھوڑا, تو غیبت میں بھی بغیر لیڈر کے کیسے رہ رہے ہیں ہم لوگ؟ بھائی کیسے رہ رہے ہیں بھائی؟ یہاں پہ مسئلہ پتہ ہے, میں آپ کو واضح کر کے بتاؤں, مجھے تو تھوڑا اندازہ ہو گیا ہے کہ قبر جو ہے نا میری روشن ہے. مطلب روشن سے مراد مجھے نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اللہ وقت معین ہے, مولا کائنات فرماتے ہیں کہ موت تمہاری حفاظت کرتی ہے, جب آئے گی تبھی آئے گی, نہیں آئے گی تو دنیا کچھ بھی کر لے, تم زندہ رہو گے. وہ جہاز گر گیا, جس ایک نے بچنا تھا وہ بچ گیا بھائی, جس کو بچانا تھا. تو بات یہ ہے کہ دنیا اب اس دہانے پر کھڑی ہو گئی ہے کہ اگر اب بھی حق نہیں بولا اور مر گئے تو کس کو جواب دو گے؟ کہا زبان کیوں نہیں ہلتی تھی تمہاری؟ کہا مولا ڈر لگتا تھا. کہا ڈر والے لوگ ہمارے یہاں نہیں آتے. لا خوف علیہم, خوف ہٹاؤ تو کربلا آؤ. اگر خوف ہے کربلا 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 خدا کا ہے. یا علی یا علی یا علی مدد ہے. تو یہ دیکھیں بہرحال یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ بہرحال دیکھیں یہ تو ہم ایک سسٹم اور سیاستیں اور یہ سب چل پڑی. دیکھیں ہر کوئی بھی مذہب ہو, کوئی بھی فرقہ ہو, جتنے بھی مذہب ہیں ان سب کے فرقے بھی ہیں ظاہر ہے, ہر سب فرقوں کا کوئی نہ کوئی پیشوا ہے. بھائی اسماعیلیوں آغا خانیوں کا ان کے اپنے امام ہیں بھائی, اگر وہ سب اسماعیلی پوری دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اور اپنے امام کو فالو کرتے ہیں تو کوئی ان کو کچھ برا بلا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اب بوری ہیں, اب ان کے ہیں امام ہے اور یہاں بھی آئے تو کوئی ان کو منع کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اس طرح عیسائیوں کے اندر بھی بہت سارے ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ ہیں. تو بھائی ہم شیعہ ہیں, اب ہیں تو ہم کیا کریں؟ ہیں, اب جب ہیں تو بھائی ہمارا بھی پیشوا ہے نا کوئی روحانی. اچھا کیونکہ ہمارے ہاں دین سیاست سے جدا ہے نہیں تو اب ہمارے ہاں وہ سیاسی بھی وہی ہو جاتا ہے. تو یہ مسئلہ بھائی باقیوں کے اگر نہیں ہے, اب باقی اگر سیاسی نہیں ہے تو یہ ان کا مسئلہ ہے. بھئی ہمارا تو دین سیاست سے جدا نہیں ہے, یہ تو غدیر خم نے بتا دیا. بھئی جس کو یہ ہے کہ دین سیاست سے جدا ہے تو وہ مولا کی تعریف دوست کرتا رہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دین سیاست سے جدا ہے تو آپ من کن تو مولا فہذا علی مولا, کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا, تو پھر آپ مولا کے معنی دوست کہا کریں, آپ ولی پھر مت کہیں. لیکن اگر آپ ولی کہتے ہیں تو پھر آپ اس کا مطلب پولیٹیکل سسٹم کو مان رہے ہیں, ولایت کو مان رہے ہیں. تو یہ کیسی ولایت ہے جو حاکم نہیں ہو پا رہی ہے؟ ولایت تو حاکم ہوگی نا, ولایت تو حاکمیت مانگتی ہے. اب جتنا مولا کو موقع, مولا کو ٹائم تھا, مولا نے حاکمیت کی اپنی. جو مولا خاموش رہے وہ مولا تھے, مولا جانتے تھے کیسے, کیونکہ اسلام کی بقا ہے. ولایت اسلام کی بقا کے لیے آئی ہے کہ یوم اکملت لکم دینکم, آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے. دین کو کامل تبھی کیا کہ یہ دین کی اکمال تھی ولایت علی ابن ابی طالب. اب یہ ظاہر ولایت ہے. خوب اب امام آتے رہے. خوب امام کربلا بھی اس لیے ہے, مگر امام اگر یزید کو بہت سے لوگوں نے مان لیا اس ٹائم, کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا, خوب امام سے امام صرف روحانی پیشوا تو نہیں ہے. امام جو خدا کے نمائندہ ہے وہ تو پوری کائنات کا امام ہے. تو پوری ہے. تو انشاءاللہ خدا توفیق دے گا, خود امام ہمیں توفیق دیں کہ ہم گفتگوؤں کو بہتر طریقے سے انجام دیں تو ہمیں سمجھ میں آئے کہ امام ہیں کیا. لیکن یہ سسٹم ایسا ہے. اب ہم شیعہ ہیں, ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں, ہمارے بھی
رہنما ہیں، ہمارے بھی لیڈر ہیں، ہمارے لیے اولویت ظاہر ہے ہمارے مجتہدین ہیں، وہ دین کو اچھی طرح جانتے ہیں، وہ دنیا کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو اب وہ جو کہتے ہیں ظاہر ہے سوچ سمجھ کے ہی کہتے ہیں۔ اب انہوں نے اگر کہا ہے کہ مجالس میں جن ملکوں میں جس طرح کے رول ہیں اس طرح آپ عزاداری کریں، وہ بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، آپ ایس او پیز کا خیال رکھیں، ماسک پہنیں، کسی کو ذرا سی بھی بیماری ہے وہ نہ آئے، یعنی نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کو بھی خیال رکھے۔ اور اگر آپ مریض ہو، خدا نہ خواستہ آپ کا امیون سسٹم ویک ہو سکتا ہے آپ کو مرض لگ جائے، یعنی یہ انہوں نے کہا ہے، پوری دنیا کے لیے کہا ہے، ہر جگہ ہے۔ تو اب اگر ہم کسی کو مانتے ہیں تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ مانتے ہیں بھائی، سب مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، تو اس میں کوئی اصل مشکل یہ ہے کہ ہمیں صحیح طرح ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ رہبر ہوتا کیا ہے، لیڈر ہے۔ ابھی امام غیبت میں ہے تو اب امام غیبت میں ہوں تو امام کی غیبت جب تک ہے، جب تک امام ظاہری ظہور نہیں فرما رہے تو کسی کو تو فالو کرنا ہے نا، نہیں یہ تو آپ بیٹھے رہے، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ سوچیں نا، ہمارے پاس دلیل کیا ہے ولایت کی؟ ہم یہی کہتے ہیں نا کہ اللہ نے 1,24,000 بھیجے اور خدا اتنی محنت کر کر انسانیت کو ارتقاء پہ لے کر آیا، اب رسول خدا کے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے؟ اور نہیں، اس لیے امامت اب امام غیبت میں ہے، چھوڑ دیں۔ آپ خود سوچیں جو آپ نے سوچنا ہے، آپ خود اپنے فیصلے کریں، تو آپ منسجم کیسے ہوں گے؟ پھر انسجام کیسے بنے گا؟ کیسے آپ موو کر پائیں گے؟ کیسے آپ ظہور کی طرف بڑھیں گے اکٹھے پوری دنیا میں؟ کیسے بڑھیں گے؟ تو ظاہر ہے آپ کو ایک راستہ، ایک سیر، ایک فکر چاہیے۔ وہ ظاہر ہے یہ آپ کے یہی روحانی پیشوا بھی ہیں، یہی عالم ہیں، یہی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا ہے آپ دوسروں کے مذہب کے جو معتبر لوگ ہیں جن کو وہ احترام کرتے ہیں آپ احترام کریں، آپ صحیح الفاظ استعمال کریں۔ تبرک منع نہیں کیا، لعن کو منع نہیں کیا، کیونکہ لعن تو پہلی شرط ہے کربلا